السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے یہ ان تمام ڈپارٹمنٹس کے لیے ہے جنہوں نے فیلڈ میں جا کے کام کرنا ہے اور کنونس کرنا ہے اور لوگوں سے ملاقات کرنی ہے، اور یہ ہمارے ٹی این ڈی کے ریفریشر کورسز میں سے پہلا کورس تیار کیا گیا ہے۔ خاص طور پہ اس کورس کو ڈیزائن کرنے کا جو مقصد تھا وہ ہمارے وزٹر ڈپارٹمنٹ کے ممبرز، فالو اپ ڈپارٹمنٹ کے ممبرز، فائنانس ڈپارٹمنٹ کے ممبرز کو مد نظر رکھ کر اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ ان کو پیش آنے والے مسائل اور مشکلات اس کا حل ہم اس سیشن کے ذریعے سے، اس لیکچر کے ذریعے سے ان کو پرووائڈ کریں، اور وہ لوگ جو ٹیمز کو لے کے چل رہے ہیں جن کے نیچے 1 یا 100 ممبرز ہیں، انہوں نے اپنی ٹیمز کو لے کر کیسے چلنا ہے، ان سے میکسیمم رزلٹ یا آؤٹ پٹ کیسے لینا ہے یا لے سکتے ہیں، اس کے لیے بھی اس کو ڈیزائن کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ان کے مسائل کو بھی سامنے رکھا جائے اور ان کو جو مسائل پیش آتے ہیں عمومی طور پر وہ یہاں پر بیان کر کے ان کا حل بھی پیش کیا جا سکے۔ تو آپ اس سیشن سے ان پوائنٹس کو جو کہ آپ کے شعبے سے منسلک ہیں، متعلق ہیں، آپ ان کو لازمی سمجھیں، نوٹ کریں اور اس کو اپلائی کریں تاکہ آپ اس سیشن سے میکسیمم فائدہ حاصل کر سکیں۔ یہ ہمارا جو کمپلیٹ سیشن ہے، یہ کوشش تو ہماری یہ ہے کہ ڈفرینٹ پارٹس میں ہو، اور دوسری کوشش یہ بھی ہے کہ کم از کم پارٹس میں اس کو ہم کمپلیٹ کر لیں اور مکمل کر لیں۔ عمومی طور پہ شکایت آتی ہے، جو عام شکایت ہے، یہ کمپلین ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی ایک خاص کام کے لیے کچھ گولز یا ٹارگٹس یا اہداف سیٹ کیے، لیکن میں ان کو اچیو نہیں کر سکا۔ انفرادی طور پہ بھی ایک کمپلین ہے بہت بڑی، اور ٹیم لیڈرز کی طرف سے بھی ایک بہت بڑی کمپلین آتی ہے۔ ہم نے اپنے پروڈکٹ کو، اپنے مشن کو اور اپنے نظریے کو یا زندگی کا کوئی بھی ایک خاص مقصد بنایا، اس کو دوسروں تک پہنچانا اور دوسروں کو اس کے اوپر لانا تاکہ دوسرے لوگ جن تک وہ بات پہنچے وہ اس کو اپنی زندگی کا مقصد بھی بنا لیں اور ہماری بات ان کے دل کے اندر اتر جائے اور ہماری ٹیم کا وہ ممبر بن جائے اور ہمارے مقصد کو اپنا مقصد بنا لے، تو اس میں کامیابی حاصل نہیں ہو پاتی۔ بہت زیادہ ٹائم لگانے، انرجیز لگانے، کوشش کرنے، محنت کرنے کے باوجود ہم جو ایک گول سیٹ کیا تھا اس کو اچیو نہیں کر پاتے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم کنونس نہیں کر پاتے دوسروں کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے، دوسروں کو آن بورڈ نہیں کر پاتے، یا اپنے ٹیم ممبرس کو ہم ڈس اپوائنٹ کر دیتے ہیں۔ ہمارے ٹیم ممبرس ہمارے ساتھ اپنا 100% نہیں دیتے، اپنا بیسٹ نہیں دیتے، اپنا 100% پوٹینشیل نہیں دیتے، اپنا 100% انرجیز نہیں لگاتے، 100% ایفرٹس نہیں لگاتے جو وہ لگا سکتے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ چند وجوہات ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان مقاصد کو یا ان چیزوں کو ہم جو ہم نے اہداف طے کیے تھے ان کو کیوں نہیں اچیو کر پاتے۔ تو سب سے پہلی غلطی جو مسٹیک ہم کرتے ہیں، ہم نے جو گول یا ٹارگٹ سیٹ کیا ہوتا ہے وہ اپنے مائنڈ میں سیٹ کیا ہوتا ہے، اپنے ذہن میں سیٹ کیا ہوتا ہے،
باتوں سے تو کنوے کر دیتے ہیں، لیکن ہم نے باقاعدہ اسے کسی ایک پیٹرن یا ایک فارمیٹ کے تحت یا مطابق لکھا نہیں ہوتا، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر اچیو نہیں ہو پاتا، کیونکہ آپ کا مائنڈ یا آپ کا ذہن، اس کا مقصد جو ہے وہ چیزوں کو سٹور کرنا نہیں، بلکہ غور و فکر کرنا، نئے انداز میں سوچنا اور فکر کرنا، مختلف چیزوں کو مختلف زاویوں سے دیکھنا اور سوچنا اور سمجھنا، یہ اس کا مقاصد میں سے ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ لیکن ہم اس مقصد کے لیے اس کو استعمال نہیں کرتے، اور جس مقصد کے لیے نہیں بنا اس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، کہ ایک گول یا ٹارگٹ یا ہدف ہم نے سیٹ کیا اور ذہن میں سیٹ کیا، اور اس کو ذہن میں ہی ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں اور اس کو پلان کر رہے ہیں، اور سارا کچھ ذہن میں کرتے جا رہے ہیں، اور پھر زبان سے اس کو کنوے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ پھر کنوے بھی 100% پراپرلی نہیں ہو پاتا۔ تو سب سے پہلی جو مسٹیک ہم کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے گولز یا ٹارگٹس جو ہم نے طے کیے تھے یا جن کو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو لکھتے نہیں ہیں۔ اس کے اوپر بھی پورا ایک کمپلیٹ سیشن ہے کہ گولز یا ٹارگٹس کو سیٹ کیسے کرنا ہے، اس کی یہ پوری ایک سائنس ہے کہ آپ نے ان کو سیٹ کیسے کرنا ہے، ان میں کیا کیا فیچرز ہونے چاہیے، کیا کیا کریکٹرسٹکس ہونی چاہیے، اور اس کے بعد ان کو اپنے بریک کیسے کرنا ہے، اور پھر بریک کرنے کے بعد آپ نے ان کے لیے ایفرٹس کیسے کرنے ہیں۔ تو اس کے لیے جن لوگوں نے، جن احباب نے ورکشاپس لی ہوئی ہیں ان کو تو آئیڈیا ہوگا، اور جنہوں نے نہیں لی ان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اوپر بھی ورکشاپس لیں اور ٹریننگز لیں، کہ ہم نے جو گولز اپنی زندگی کے سیٹ کیے ہیں کیا وہ درست ہیں، کہ ان کے اندر وہ کوالٹیز یا وہ کریکٹرسٹکس یا خصوصیات پائی جاتی ہیں جو ایک مضبوط یا اچیویبل گول کے اندر ہونی چاہیے۔ تو سب سے بڑی اور سب سے پہلی بات کہ ہم نے جو ہدف طے کیا اس کو ہم لکھ لیں، نوٹ کر لیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں اس کام کو، اس ہدف کو، اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے۔ پھر اس کو بریک کریں، اس کو آپ ایئرلی بریک کریں، اس کو آپ منتھلی بریک کریں، اس کو آپ ویکلی بریک کریں، اس کو آپ ڈیلی بریک کریں۔ تو اس طریقے سے آپ کے سامنے اس گول تک پہنچنے کے ڈیفرنٹ سٹیپس آ جائیں گے، ڈیفرنٹ فیزز آ جائیں گے، اور وہ اتنا بڑا گول جب بریک ہو کے آپ کے سامنے آئے گا، اور ڈیلی بیس تک آپ اس کو اگر بریک کر پاتے ہیں صحیح طریقے سے پراپرلی ایس او پیز یا اس کی سائنس کے مطابق، تو آپ کو اتنا بڑا ہدف اور گول بھی بہت چھوٹا معلوم ہوگا اور محسوس ہوگا، اس کے لیے بہت چھوٹی چھوٹی ایفرٹس کرتے 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 آپ اس گول تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے اس کو بریک نہ کیا اور وہ پراپرلی نہ کیا تو پھر ناممکن حد تک مشکل ہو جاتا ہے چھوٹے سے گول کو بھی اچیو کرنا، کیونکہ واضح کوئی چیز سامنے کلیئر ہوتی نہیں ہے پکچر کہ میں نے کن کن سٹیپس سے گزرنا ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے۔ سٹیپس نہیں آپ کے سامنے، ڈفرینٹ سٹیجز یا فیز جو اس تک پہنچنے کے لیے درمیان میں آنے ہیں وہ آپ کے سامنے نہیں ہیں، اور آپ اس کو پلان نہیں کیا اور اپنے مائنڈ میں رکھا نہیں، تو جب وہ آئیں گے اور آپ نے پلان میں، آپ کے پلان میں نہیں ہوں گے، آپ کے مائنڈ اور ذہن میں نہیں ہوں گے، پہلے سے آپ نے خود کو اس کے لیے تیار نہیں کیا ہوگا، تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا اس گول کو اچیو کرنے کے لیے خود کو قائم رکھنا، مضبوط رکھنا، کھڑے رکھنا، استقامت، ڈٹرمنیشن، عزم مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے لکھ لینا بہت زیادہ بہتر ہے نہ لکھنے سے، اور گولز کو اچیو کرنے کے لیے سب سے فرسٹ اسٹیپ گولز کو لکھنا ہی ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے
جو ہم انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ مسٹیکس کرتے ہیں. ٹیم لیڈر ہو یا فالوور ہو، جو انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ مسٹیکس ہوتی ہیں، سب سے پہلے یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے اہداف اور گولز کو لکھتے نہیں، جو ہم نے بنائے یا جو ہمیں بنے بنائے دیے گئے، مطلب سینئر کی طرف سے دیے گئے، یا ہم خود سینئر ہیں، ہم خود لیڈر ہیں تو، یا خود ٹیم کو ہم لے کے چل رہے ہیں تو ہم نے ان کو لکھا نہیں. تو یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے، ایک مسئلہ ہے. تو اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ گولز کو لکھ لیں، ٹارگیٹس کو لکھ لیں، اہداف کو لکھ لیں جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں، جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں. ایسے ہی دوسرا جو پوائنٹ ہے اس کے اوپر، جس میں ہمیں بات کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر ٹریننگز کی ضرورت ہے، کہ ہم اس آرٹ سے ناواقف ہوتے ہیں، یا ہم نے اس کو سیکھا نہیں ہوتا، یا سمجھا نہیں ہوتا، یا ہمیں علم نہیں ہوتا کہ گولز کو یا ٹارگیٹس اور اہداف کو اچیو کیسے کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کا ایک گول ہے کہ آپ نے انگلش سیکھنی ہے. اب انگلش سیکھنے کے لیے ڈیفرنٹ سٹیپس ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ آپ نے انگلش میں کیا کیا سیکھنا ہے. کہ آپ نے انگلش بولنا سیکھنا ہے، یا انگلش لکھنا سیکھنا ہے، یا انگلش سننا سیکھنا ہے، یا انگلش پڑھنا سیکھنا ہے. تو 4 چیزیں. اب یہ 4 چیزوں میں سے آپ نے کون سی چیز سیکھنی ہے، یا کون سی 2 چیزیں، یا کون سی 3 چیزیں، یا چاروں کی چاروں چیزیں سیکھنی ہے. یہ پہلے یہ فیصلہ ضروری ہے. اور اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ کہ آپ نے کس چیز کو، ان چاروں سکلز میں سے کس سکل کو کس حد تک سیکھنا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کو انگلش رائٹنگ 50% سیکھنی ہے کہ آپ اچھا لکھ سکیں، ادیبانہ نہیں، آپ کلاسیکل انگلش نہیں، آپ سمپل انگلش لکھ سکیں، اور آپ کی 50% بھی گرپ ہو، تو آپ کے گول کو، یا آپ کے جو ہدف اور ٹارگیٹ آپ نے سیٹ کیا ہے اس تک پہنچنے کے لیے وہ 50% سکل آپ کو چاہیے لکھنے یا بولنے یا سننے یا پڑھنے میں. 50% آپ کو چاہیے. لیکن آپ ایفرٹ اور کوشش کر رہے ہیں 80% کی، یا 90% کی، یا 100% کی، تو یہ جو 50 سے اوپر آپ کی ایفرٹس اور کوشش لگ رہی ہیں، یہ آپ کے ریسورسز کو ویسٹ کر رہی ہیں. کیونکہ آپ کو تو ہدف تک پہنچنے کے لیے 50% کی ضرورت تھی، لیکن آپ نے 50%، آپ نے پہلے اس کو پلان نہیں کیا، اور آپ نے پہلے اس چیز کو سمجھا نہیں، اور آپ نے 100% کی کوشش کی. تو 50 سے اوپر جتنی بھی آپ نے کوشش کی، وہ آپ کے تمام ریسورسز جو لگے، وہ آپ کے، ان ادر ورڈز آپ کہہ لیں اس گول کو اچیو کرنے کے اعتبار سے وہ ویسٹ ہیں. کیونکہ اس گول میں تو آپ کو 50% چاہیے تھی، تو آپ نے گول کو اچیو کر سکتے تھے 50% کے ساتھ بھی. ہاں وہ چیز کبھی کہیں اور فائدہ دے سکتے ہیں، لیکن ہم تو ایک اسپیسیفک گول کی بات، ٹارگیٹ کی بات کر رہے ہیں. اس میں آپ کو جو چیز چاہیے تھی، ریکوائرمنٹ، جو اسکل چاہیے تھی، جتنی چاہیے تھی، اتنی ہی آپ کو اچیو اتنی ہی آپ کو اپنے اندر سیکھنی اور لے کے آنی ہے. تو یہ میں نے ایک مثال دی جس سے آپ کو امید ہے کہ کافی کلیئر ہوگی بات، کہ ہم نے گولز کو اچیو کرنے کے لیے لکھنے کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہمارا کیا ہونا چاہیے، کہ اس کو کس انداز میں لکھنا ہے، کس سٹائل میں لکھنا ہے. تو یہ دوسری اور اہم بات تھی جس کے اوپر باقاعدہ سیشنز اور ٹریننگز ہیں، لیکن مختصر میں نے کوشش کی کہ ایک مثال سے آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے. تیسری چیز اور اہم چیز کہ ہم اکثر خود تو وہ ایفرٹس یا وہ انرجی نہیں لگا رہے ہوتے جو ہم لگا سکتے ہیں یا ہمیں لگانی چاہیے.
لیکن ہم اپنی ٹیم سے جو آؤٹ پٹ چاہ رہے ہوتے ہیں، رزلٹ چاہ رہے ہوتے ہیں، جو ہماری ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اپنی ٹیم سے، وہ اس کی کیپیسٹی سے زیادہ ہوتی ہیں، یا ہم اپنا بیسٹ نہیں دے رہے اور ٹیم سے بیسٹ چاہ رہے ہیں اس کا. ہم اپنا 100% ہمارا فوکس نہیں، اور ہم ٹیم سے 100% فوکس چاہ رہے ہیں. ہم اپنی 100% انرجیز نہیں لگا رہے، لیکن ہم اپنی ٹیم سے 100% انرجیز چاہ رہے ہیں. تو وہ رزلٹ، وہ آؤٹ پٹ نہیں ملتا، اور ٹیم سے ہم مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر پاتے، کیونکہ ٹیم آپ کو دیکھ رہی ہے کہ آپ اس کام میں یا اس کاز میں یا اس مشن میں یا اس ٹارگٹ کے لیے، اس جو آپ اس ویژن کے لیے آپ کتنے سینسٹیو ہیں، اور آپ کتنا سیکریفائس کر رہے ہیں، اور آپ کس حد تک جا رہے ہیں، اور آپ کتنی قربانی دے رہے ہیں، اور آپ کا کتنا فوکس ہے، اور آپ کی کتنی ایفرٹس ہیں، اور آپ کے کتنے ریسورسز اس کو اچیو کرنے کے لیے لگ رہے ہیں، اور آپ کتنے مخلص ہیں، اور آپ کا عزم کا لیول کیا ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے. تو جب یہ ساری چیزیں ٹیم کے سامنے آتی ہیں تو وہ اس کے مطابق پھر فیصلہ کرتی ہے، اور وہ شعوری طور پر کم اور لاشعوری طور پر سب کانشیسلی زیادہ اس چیز کو سمجھتی ہے، سمجھ جاتی ہے. ہو سکتا ہے کانشیسلی وہ اس چیز کو اتنا نہ لے، لیکن آپ کے یہ تمام چیزیں جب لگتی ہیں اخلاص کے ساتھ، یہ تمام اینگل سے آپ محنت اور کوشش کر رہے ہیں، تو آپ کی ٹیم نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کرتی ہے. تو آپ جب فوکس ہو کے 100% ڈٹرمینیشن کے ساتھ، عزم کے ساتھ، تمام ریسورسز اور تمام پورے پوٹینشیل کے ساتھ لگاتے ہیں اپنے آپ کو ایک خاص مقصد کے لیے، تو پھر آپ کی ٹیم شعوری اور لاشعوری طور پر اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کرتی ہے، اور اپنا 100% دینے کی کوشش کرتی ہے. لیکن ضروری ہے پہلے آپ کی طرف سے لگنا، اور اس میں ہمیں امام الانبیاء کی سیرت مبارکہ سے بہت سے واقعات ملتے ہیں، اور اس میں سب سے اہم اور خوبصورت اور بہترین واقعہ غزوہ خندق کا، کہ ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنا پیٹ دکھاتے ہیں کہ پتھر باندھا ہوا ہے، اور ایک پتھر باندھا ہوا ہے. تو امام الانبیاء اپنا کرتا مبارک اٹھا کے دکھاتے ہیں کہ آپ نے ایک، اور میں نے تو بھوک کی شدت کی وجہ سے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں. تو یہ لیڈر، ٹیم لیڈر، لے کے چلنے والے کا یہ عزم ہونا چاہیے، یہ ڈٹرمینیشن اور یہ قربانی کا لیول اور یہ فوکس ہونا چاہیے اپنے مشن کے ساتھ، اپنے کام کے ساتھ. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو وہ ٹیم کو لے کر وہ رزلٹس، وہ آؤٹ پٹس نہیں دے سکتا جو اس نے ٹارگٹ یا پلان کیا ہوا ہے، یا جو ٹیم دے سکتی تھی وہ نہیں لیا جا سکتا آؤٹ پٹ بغیر کوشش اور محنت کے، لیڈر کے 100% انوالو ہونے کے. ایسے ہی ایک بہت اہم اور بیسک پوائنٹ ہے کہ ہم اکثر ان لوگوں سے جن کی پراپر ٹریننگ نہیں ہوتی، یا جو ایک اسکل کو ایک خاص حد تک جانتے ہیں، اس سے زیادہ وہ اس کو جانتے نہیں ہیں، ہم ان سے کام لے رہے ہوتے ہیں، اور ہم ان کو اس اسکل کو امپروو کرنے کے حوالے سے کوئی پلیٹ فارم، کوئی ماحول، ایٹماسفیئر مہیا بھی نہیں کرتے. ایک شخص ہے، اس کے اندر ابھی کیپیسٹی ہے، جو اسکل ہے،
وہ اگر 100 لوگوں سے ملتا ہے تو وہ 50 لوگوں کو آن بورڈ کر لیتا ہے اور 50 کو نہیں کر پاتا. یہ ایک مثال ہے سمجھنے کے لیے. اب ہم اس بندے سے کام لے رہے ہیں اور اس کو موٹیویٹ کر رہے ہیں اور اس کے اوپر ہم نے اس کے اوپر فوکس رکھا ہوا ہے، لیکن ہم اس چیز کو نہیں سمجھ رہے کہ وہ کون سی ایسی بات ہے، وہ کون سی ایسا ڈیمیرٹ ہے، کون سا ایسا مسئلہ یا ایشو ہے جس کی وجہ سے یہ جو باقی 50 آن بورڈ نہیں ہوتے. ہم اس پوائنٹ یا اس ایشو کو یا اس مسئلے کو ڈگ آؤٹ نہیں کرتے اور ہم اس کے اوپر فوکس دے رہے ہوتے کہ ان 50 کو بھی لے کر آؤ. ہم نے یہ نہیں کبھی سوچا یا یہ پوچھا یا سمجھنے کی کوشش کی کہ بھئی 50 کیوں نہیں ہو رہے، وہ مسائل کیا ہیں. اب مسائل سامنے آئیں گے، ان مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ممبر کی یا اس ٹیم کے ٹیم لیڈر ہے یا ٹیم ممبر ہے جو بھی ہے، ان مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سامنے یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ اس کو کس انداز میں یا کس پوائنٹ کے اوپر ٹریننگ کی ضرورت ہے. اب ہم ٹریننگ کے اوپر خرچہ نہیں کرنا چاہتے یا ٹائم نہیں لگانا چاہتے یا وہ ایٹماسفیئر نہیں دینا چاہتے یا نہیں دے رہے ہوتے اور فوکس صرف کیا ہوتا ہے اس کے آؤٹ پٹ کے اوپر، تو آؤٹ پٹ کو بہتر کرنے کے لیے اور رزلٹس کو امپروو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو جو اس کے ساتھ پیش آنے والے مسائل ہیں اس کو بھی حل کیا جائے، اس کو جو ریکوائرڈ ٹریننگز ہیں وہ بھی پرووائڈ کی جائے. ہو سکتا ہے وہ جو مسائل یا ایشوز آ رہے ہیں وہ ٹریننگ سے حل ہو جائیں اور یہ اب 100 لوگوں سے ملے تو 100 میں سے وہ 90% لوگوں کو آن بورڈ کر لیں. لیکن وہ تب ممکن ہے جب آپ کے سامنے وہ مسائل بھی ہوں جن کی وجہ سے وہ آن بورڈ نہیں ہو رہے اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے پراپر ایک پلان آپ کے پاس موجود ہو، ٹریننگز کا، ڈیولپمنٹ کا، ممبرس کی سیلف ڈیولپمنٹ کا، ان کی سکلز ڈیولپمنٹ کا. تو یہ بہت ضروری ہے. صرف موٹیویشن نہیں، ہم سمجھتے صرف موٹیویشن دے دیں گے اور وہ کام کرے گا. وہ کام کر رہا ہے اور کام کرنا بھی چاہتا ہے اور اپنا 100% بھی دے رہا ہے اور موٹیویٹڈ بھی ہے، لیکن اس کے پاس وہ ریکوائرڈ سکلز نہیں ہیں کہ وہ 100 میں سے 90% کو آن بورڈ کر لیں یا 100 میں سے 100% کو آن بورڈ کر لیں. اس کے بعد جو سکلز ہیں وہ 40 یا 50% تک جا سکتا ہے اپنے 100% ایفرٹس اور نیچر فوکس کے ساتھ. ہاں اب اس کو سکلز امپروو کرنی ہے، اس کو نئی ٹیکنیکس سیکھنی ہے، لوگوں کی مائنڈ سائنس کو پڑھنا اور سیکھنا اور سمجھنا اور مزاجوں کو پڑھنا سیکھنا اور سمجھنا ہے. جب تک ہم یہ چیز نہیں سکھائیں اور سمجھائیں گے تب تک آن بورڈ کرنا 90% رزلٹ لینا ایک ایسے ممبر سے جس کو ہم نے ٹریننگ نہیں دی اور پراپر گائیڈ نہیں کیا اور اپڈیٹ نہیں کیا، تو یہ ناممکن حد تک مشکل ہو جاتا ہے. وہ ممبر 100% لگانے کے باوجود بھی وہ آؤٹ پٹ نہیں دے پاتا جو ہم اس سے لے سکتے تھے. ایسی ایک بہت بڑا مسئلہ انفرادی یا اجتماعی طور پہ خاص طور پہ ٹیم لیڈرز کے لیے وہ یہ ہے کہ ہم کمپلینس کو ایک پراپر چینل کے ذریعے سے سولو نہیں کرتے، یا اکثر تو ایسے بھی ہیں جو کمپلینس کو سننا ہی گوارا یا پسند نہیں کرتے اور کچھ کمپلینس کو سن لیتے ہیں اور سننے کے بعد بھول جاتے ہیں. یہ دونوں قسم کے لوگ ہی خطرناک ہیں. جو کمپلین کو سننا پسند نہیں کرتا وہ بھی خطرناک ہے اپنے کام اور اپنے مشن اور اپنے ویژن اور اپنے گول اور اپنے ٹارگٹ اور اپنے ممبرس کے لیے، اور جو سننے کے بعد بھول جاتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہے اپنے مشن اور گول اور ٹارگٹ کے ساتھ. کیوں؟ جس نے سنا ہی نہیں تو ممبر کو پتہ ہے کہ اس کو تو کمپلین کا یا ایشو کا مسئلے کا پتہ ہی نہیں، پہنچایا نہیں گیا یا اس کے علم میں یہ بات نہیں، اور
وہ جس نے سن لیا، سننے کے بعد بھول گیا، یا سننے کے بعد اس کو اگنور کر دیا، یا سننے کے بعد اس پہ کوئی سٹیپ نہیں لیا، تو اس طرح کے بندے سے، اس طرح کے ٹیم لیڈر سے جو ٹیم ممبر ہے بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ ہوتا ہے کہ اس کے علم میں یہ بات ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ ایشو ہے، یہ پرابلم ہے، اس کے باوجود ہی کوئی اس کے اوپر سٹیپ نہیں لے رہا، یہ اس کا حل نہیں کر رہا، تو یہ زیادہ خطرناک ہے ایسا بندہ ٹیم کے لیے، ٹیم ممبرس کے لیے، اپنے جو گولز اور ٹارگیٹس اور جو مشن ہے اس کے لیے بہت زیادہ خطرناک بن جاتا ہے۔ تو ہمیں اس کے لیے پورا ایک پلان کرنا چاہیے اور ایک میکانزم بنانا چاہیے، کوئی سسٹم بنانا چاہیے کہ کوئی بھی کمپلین کرنا چاہے تو وہ کھل کے کمپلین کر سکے، کوئی بھی اپنا مسئلہ رکھنا چاہے تو وہ کھل کے اپنا مسئلہ رکھ سکے، اپنا ایشو بتانا چاہے تو کھل کے اپنا ایشو بتا سکے، کام کے مسائل کو آپ کے سامنے رکھنا چاہے تو کھل کے وہ اپنے کام میں آنے والے مسائل کو آپ کے سامنے رکھ سکے، اور اس کے بعد پھر آپ ان کمپلینس کو اکارڈنگلی ٹریٹ کریں، مینیج کریں، ان کے مسائل، ان کا حل، اس کو یقینی بنائیں۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ٹیم ممبر، ایک ٹیم ممبر 100% ایفرٹ دے اور موٹیویٹڈ رہے، تو جب اسے یہ پتہ ہوگا کہ مجھے جو مسئلہ آئے گا اس کا حل بھی میرے سینئر مجھے دیں گے، تو پھر وہ 100% دے گا، وہ موٹیویٹ ہو جائے گا اور موٹیویٹڈ ہی رہے گا، اور کام کے ساتھ اس کا فوکس بھی بڑھے گا اور ڈٹرمنیشن اور عزم بھی بڑھے گا۔ تو یہ بہت بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے کہ ہم کمپلین یا تو سننا پسند نہیں کرتے، اور سن لیں تو سننے کے بعد بھول جاتے ہیں، اور اگر بھولیں نا تو پھر اس کا کوئی حل بھی ہم پیش نہیں کرنا چاہتے یا کرتے۔ تو یہ 5 پوائنٹ آپ کے سامنے ڈسکس ہوئے ہمارے اس لیکچر میں، مزید پوائنٹس انشاءاللہ وہ ہمارے نیکسٹ سلائیڈ میں آپ کے سامنے، نیکسٹ لیکچر میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ان کو ایکسپلین کیا جائے گا۔